الحمد لله الحمد لله الذي جعل ولاية الإنذار والدعوة للفقهاء، والصلاة والسلام على من قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وعلى من تبعهم بإحسان من المتكلمين والمفسرين والمحدثين والفقهاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. نہ تب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ تب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد. اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جو دعائیں مانگی ہیں، ان میں سے ایک دعا کا تذکرہ قرآن کریم کے پہلے پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہے. حضرت ابراہیم اللہ سے مانگتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انسانیت میں اپنا ایک ایسا عظیم الشان پیغمبر اور رسول بھیج جس کی مثال نہ پہلے ہو اور نہ بعد میں ہو. اس پیغمبر کا کام کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، نمبر 1 وہ مخلوق خدا کو آپ کا پیغام پہنچائے. نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کا پیغام سمجھے. نمبر 3 وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں پر محنت فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے دوسرے پارہ میں، قرآن کریم کے چوتھے پارہ میں اور قرآن کریم کے 28ویں پارہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کو ذکر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی بیان فرمایا اور آپ کی بعثت کے مقاصد کو بھی بیان فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور پہنچانے کا حق ادا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا پیغام سمجھایا اور سمجھانے کا حق ادا فرمایا. آپ نے ان کے دلوں پر محنت فرمائی، ان کے باطن کا تزکیہ فرمایا اور اس تزکیے کا حق ادا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک ہے تزکیہ باطن، دلوں کو پاک اور صاف کرنا. تزکیہ باطن کا عموماً مطلب یہ کیا جاتا ہے کہ انسان اچھے اخلاق اختیار کرے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے، اچھی عادات اپنے اندر لائے اور بری عادات سے اپنے آپ کو بچائے. تزکیہ باطن یہ بھی ہے، لیکن اس سے پہلے باطن کے تزکیے کا معنی یہ ہے اپنے دل کو ان گندے عقائد سے محفوظ رکھے جو دنیا اور آخرت میں انسان کی تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں. چنانچہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں پر محنت فرمائی، ان کو صحیح عقائد بھی دیے اور صحیح اخلاق بھی عطا فرمائے. جو غلط عقائد تھے ان کی بھی نفی فرمائی اور جو اخلاق رذیلہ تھے
ان سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بچانے کی کوشش فرمائی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ 23 سالہ دور نبوت ایسا ہے جس میں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک ایسی جماعت آپ تیار کر کے دنیا سے تشریف لے گئے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے عقائد اور اعمال کے لیے معیار حق قرار پائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قیامت کی صبح تک عقائد اور اعمال کے لیے معیار حضور کے صحابہ کو قرار دیا۔ ہری چند اختر یہ مسلم نہیں غیر مسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ بھی آپ کی اس محنت کو مان کر یہ کہنے پہ مجبور ہوا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں پر محنت فرمائی، ان کا تزکیہ فرمایا، عقائد اور اخلاق کی اصلاح فرمائی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کے واسطے سے ہمیں عقائد دیے، باطن کے تزکیے کے لیے ضروری قرار دی، اس میں نمبر 1 مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ کو مانے اور اللہ کو یکتا مانے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے انبیاء کرام علیہم السلام کو مانے اور ان کو معصوم مانے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے صحابہ کرام کو مانے اور محفوظ مانے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے مجتہدین اور فقہاء کو مانے اور ماجور مانے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے علماء کو مانے اور انبیاء کا وارث مانے۔ یہ تزکیہ باطن کے لیے ضروری ہے ہم اللہ کو معبود مانیں اور صرف اللہ ہی کو معبود مانیں، انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم مانیں اور صرف انبیاء کو ہی معصوم مانیں، صحابہ کرام کو محفوظ مانیں اور صرف صحابہ کو ہی محفوظ مانیں، مجتہدین کو ماجور مانیں اور صرف مجتہدین کو ہی ماجور مانیں، علماء کرام کو انبیاء کا وارث مانیں اور صرف علماء کو ہی نبی کا وارث مانیں۔ ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں اور اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں۔ اس کی دلیل میرے اور آپ کے امام سید الفقہاء والمحدثین حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث مبارک کی کتاب الآثار میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع پر جانور ذبح فرمایا اور فرمایا کہ اللہ یہ میری طرف سے اور میری اس امت کی طرف سے جو قیامت تک آئے اور یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا مومن ہونے کے لیے اللہ کو معبود مانے اور صرف اللہ ہی کو معبود مانے، لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کیوں کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کیوں نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود کیوں نہیں ہے، یاد رکھیے معبود ہونے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے عبادت اس کی جائے جو خالق ہو، اور خالق صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رازق ہو، اور رازق صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حی ہو، جب کائنات نہیں تھی وہ تب بھی موجود ہو، جب کائنات بنی ہے وہ اب بھی موجود ہو، اور جب کائنات فنا ہو جائے وہ تب بھی موجود رہے۔ معبود ہونے کے لیے حی ہونا ضروری، اور وہ صرف ایک ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ معبود ہونے کے لیے ضروری کہ وہ قیوم ہو، صرف زندہ نہ ہو بلکہ کائنات کے نظام کو تھامنے اور سنبھالنے والا ہو۔ وہ صرف ایک ذات ہے
جسے اللہ کہتے ہیں۔ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم الغیب ہو، علم ما کان و ما یکون اس کے پاس ہو۔ جو کائنات میں ہو چکا وہ بھی علم میں ہو، جو ہو رہا ہے وہ بھی علم میں ہو، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی علم میں ہو۔ اور عالم الغیب صرف ایک ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مختار کل ہو، اپنے ماننے والوں کو جزا دے سکے، نہ ماننے والوں کو سزا دے سکے۔ وہ صرف ایک ذات ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ تو ہم اللہ کو معبود مانیں اور اللہ ہی کو معبود مانیں، یہ تزکیہ باطن کے لیے پہلی چیز ہے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول نے ہمیں عقیدہ دیا دلوں کی صفائی اور تزکیے کے لیے ہم نبی کو معصوم مانیں۔ نبی کو معصوم مانیں، دلیل حدیث مبارک ابو داؤد کی، اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، قسم ہے اس ذات کی جو میری ایک ایک سانس کا مالک ہے، مجھ محمد کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، میں جب بھی بولتا ہوں حق بولتا ہوں۔ جسے قرآن نے یوں کہا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جسے کسی کہنے والے نے یوں کہا، مصطفیٰ ہرگز نہ گفت تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفت تا نہ گفتے کردگار۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں بولتے جب تک جبریل وحی لے کر نہ آئے، اور جبریل اس وقت تک نہیں آتے جب اللہ کا امر اور اللہ کا حکم نہ ہو۔ ہم نبی کو معصوم مانیں، اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا۔ اگر کوئی بندہ یہ پوچھے نبی معصوم کیوں ہے، نبی کی زندگی میں گناہ کیوں نہیں ہوتا، اللہ اپنے نبی کو گناہ سے کیوں بچاتے ہیں، حضرات علماء کرام نے اس کی کئی وجہ لکھی ہیں۔ ان میں سے صرف ایک وجہ آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں نبی کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا، نبی کی زندگی میں نافرمانی نہیں ہوتی، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد۔ نبی کی زندگی شیشے اور آئینے سے بھی زیادہ صاف اور ستھری ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں، اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وہ الزام لگایا جو وہ لگا سکتے تھے۔ نبی کو ساحر بھی کہا، پیغمبر کو کاہن بھی کہا، اللہ کے نبی کو شاعر بھی کہا، اللہ کے نبی کو مجنون بھی کہا، کئی قسم کے الزام لگے۔ لیکن اعلان نبوت سے 40 سال پہلے اور اعلان نبوت کے 23 سال بعد، ان 63 سالہ دور نبوت میں کبھی کسی مخالف نے نبی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی کہ اے محمد تیرے اندر یہ عیب موجود ہے۔ اگر پیغمبر کے اندر کوئی گناہ، اللہ کی نافرمانی ہوتی، مخالف کبھی اس کو برداشت نہ کرتا۔ ان کا نبی پر الزام لگانا اور پیغمبر کے کردار پر انگلی نہ اٹھانا اس بات کی دلیل ہے نبی کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتا۔ امتی کی زندگی میں گناہ ہے، پیغمبر کی زندگی میں گناہ نہیں۔ اس کی وجہ علماء کرام نے لکھی ہے، اللہ رب العزت امتی کو بھی مٹی سے بناتے ہیں، اللہ پیغمبر کو بھی مٹی سے بناتے ہیں۔ امتی چونکہ بشر ہے اور عام ہے، اللہ اس کو عام مٹی سے بناتے ہیں۔ نبی بشر ہے اور خاص ہے، اللہ اس کو خاص مٹی سے بناتے ہیں۔ امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کی مٹی کہتے ہیں، پیغمبر کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے جنت کی مٹی کہتے ہیں۔ چونکہ جنت میں گناہ نہیں ہے، جنت میں خدا کی نافرمانی نہیں ہے، اس لیے نبی کی زندگی میں بھی گناہ اور خدا کی نافرمانی نہیں ہے۔ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں اور صرف نبی کو ہی معصوم مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ جس طرح اللہ رب العزت نے نبوت کو حضور پر کامل اور مکمل فرما کے آپ کو خاتم النبیین بنایا، اللہ نے عصمت کو بھی آپ پہ کامل اور مکمل فرما کے آپ کو خاتم المعصومین بھی بنایا۔ آپ کے بعد کائنات میں نیا نبی بھی کوئی نہیں آنا، آپ کے بعد کائنات میں نیا معصوم بھی کوئی نہیں آنا۔ تزکیہ باطن کے لیے ضروری ہم نبی کو معصوم مانیں اور صرف نبی کو ہی معصوم مانیں۔ تزکیہ باطن کے لیے تیسری چیز
ہم صحابہ کو محفوظ مانیں اور صحابہ کو ہی محفوظ مانیں۔ صحابہ کرام کے محفوظ ہونے کی دلیل طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت ماعز سے خطا ہو گئی، ان پر حد لگائی گئی، ان کے گناہ کی سزا ان کو دنیا میں دی گئی۔ چلیں پہلے میں بات عرض کر دوں، صحابی کو محفوظ مانیں، اس کا معنی یہ ہے اگر کبھی انسان ہونے کی وجہ سے صحابی سے غلطی ہو جائے، اللہ صحابی کے نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے، اللہ دنیا میں معاملہ نمٹا دیتے ہیں، اللہ قبر میں معاملہ نمٹا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب صحابی قبر سے اٹھے گا، صحابی کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ان سے خطا نہیں ہوتی، صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے اگر کبھی بشر ہونے کی وجہ سے، عام امتی ہونے کی وجہ سے خطا ہو جائے، اللہ نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول کے صحابی پر حد لگائی گئی، کسی نے صحابی کے بارے میں بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد تاب توبتاً، اے لوگو تم میرے ماعز کے جرم کو دیکھتے ہو، میرے ماعز کی توبہ کو نہیں دیکھتے۔ میرے ماعز نے اتنے سچے دل سے توبہ کی، لو قسمت بین امت لواسعتہم، اگر میرے اس صحابی کی توبہ کو میری پوری امت کے گناہ گاروں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک گناہ گار بھی باقی نہیں بچے گا، اللہ ان کی توبہ کی برکت سے پوری امت کو معاف فرما دیں گے۔ اس حدیث مبارک سے پتہ چلا ہم صحابی کو محفوظ مانیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ صحابی کو محفوظ کیوں مانیں؟ اس کی وجہ صحابی بنتا نہیں ہے، اللہ بناتے ہیں۔ صحابی منتخب ہوتا ہے لیکن منتخب انسان نہیں کرتے، منتخب اللہ خود فرماتے ہیں، اور جسے اللہ منتخب فرمائے اس کے کردار پر، اس کی عملی زندگی پر بات کرنا یہ امت کے لیے جائز نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ حدیث مبارک کے بارے میں سنتے رہتے ہوں گے، کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث صحیح ہے، اس کا معنی یہ ہے اسے نقل کرنے والے بندے ٹھیک ہیں، نقل کرنے والے افراد ٹھیک ہیں۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا معنی اسے نقل کرنے والے بندے ٹھیک نہیں، کسی کے حافظے میں کمی تھی، کسی کی عدالت میں کمی تھی، کسی کے اندر کوئی نقص تھا، اس وجہ سے حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں اسماء الرجال کی کتابوں میں جب علماء کرام علماء اسماء الرجال کسی حدیث مبارک کے راوی پر بحث کرتے ہیں، صاحب کتاب سے شروع ہوں گے، تابعی تک جائیں گے، اگر بات میری آئے گی میرے بارے میں بات کریں گے کہ بندہ کیسا، میرے استاد کے بارے میں بات کریں گے، دادا استاد کے بارے میں بات کریں گے، ایک ایک راوی کو چیک کرتے ہیں۔ لیکن جب بات نبی کے صحابی کی آ جائے پھر علماء اسماء الرجال صحابی کو چیک نہیں کرتے، صحابی کے فضائل لکھتے ہیں، صحابی کے مناقب لکھتے ہیں، ان کی مدح و ثنا اور تعریف کرتے ہیں۔ آخر سوال اٹھتا ہے باقی سب کو چیک کیا جاتا ہے، صحابی کو چیک کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح المغیث میں لکھا، فرماتے ہیں باقی افراد وہ ہیں جنہیں ہم چیک کرتے ہیں، باقی وہ ہیں جن کے ایمان کی گواہی ہم دیتے ہیں، جن کے تقوی کی گواہی ہم دیتے ہیں، جن کے صحیح ہونے کی گواہی ہم دیتے ہیں، اور صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جن کا امتحان اللہ نے لیا، جنہیں اللہ نے چیک فرمایا۔ صحابہ کے ایمان کی گواہی خود اللہ نے دی ہے، صحابہ کے تقوی کی گواہی خود اللہ نے دی ہے، ان کے رشد و ہدایت کی گواہی خود اللہ نے دی ہے، اور جسے اللہ پاس کر دے اسے کسی اور کو چیک کرنا، کسی اور کے لیے اسے چیک کرنا جائز نہیں ہوتا۔ ہم صحابہ کو محفوظ مانتے ہیں اور صحابہ کو ہی محفوظ مانتے ہیں، یہ دل کے تزکیے اور باطن کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 4، ہم مجتہد کو ماجور مانتے ہیں اور صرف مجتہد کو ہی ماجور مانتے ہیں۔ ماجور ہونے کا معنی اگر مجتہد کبھی مسئلہ بیان کرے، مسئلہ ایسا ہو جو قرآن میں بھی نہ ہو، اللہ کے نبی کے فرمان میں بھی نہ ہو، مجتہد اپنی علمی صلاحیت استعمال کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن و سنت میں غور کرتا ہے، قرآن و سنت میں غور کرنے کے بعد اس مسئلے کو حل کرتا ہے، مسئلے کو نکال کر امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حضرت امام قرشی رحمہ اللہ نے الجواہر المضیہ میں لکھا، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ
آپ کے استاد جن کا نام ہے امام سلیمان بن مہران، جنہیں امام اعمش کہتے ہیں، امام اعمش نے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ سے پوچھا، ابو حنیفہ یہ تو بتائیں یہ مسئلے آپ کہاں سے لیتے ہو؟ جو مسائل ہمیں معلوم نہیں ہوتے آپ مسئلوں کو کہاں سے نکالتے ہو؟ حضرت امام صاحب نے پوچھا، استاد جی کون سا مسئلہ؟ کوئی ایک مسئلہ مجھے بتائیں، میں بتاؤں گا میں نے مسئلہ کہاں سے لیا۔ حضرت امام اعمش نے ایک مسئلہ بیان کیا، بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ مسئلہ تم نے کہاں سے لیا؟ حضرت امام صاحب مسکرا کے فرمانے لگے، استاد جی یہ مسئلہ میں نے اس حدیث مبارک سے نکالا جو آپ نے مجھے پڑھائی تھی، یہ حدیث تو میں نے آپ سے پڑھی ہے۔ امام اعمش نے پوچھا، ابو حنیفہ میں نے کب پڑھی تھی؟ اب امام صاحب شروع ہوئے، فرمانے لگے استاد جی حدثتنی عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال قال رسول اللہ، حدثتنی عن فلاں عن فلاں عن فلاں قال قال رسول اللہ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سند بیان کی، دوسری بیان کی، تیسری بیان کی۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ خوشی میں آ کر اٹھے، امام صاحب کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، چہرے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا حسبک حسبک ابو حنیفہ بس کر، ما حدثتک فی مئۃ یوم حدثتنی فی ساعۃ، جو حدیثیں میں نے تجھے 100 دنوں میں پڑھائی تو نے ایک مجلس میں ساری مجھے سنا دی۔ پھر اس موقع پر امام اعمش نے امام ابو حنیفہ سے فرمایا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، ابو حنیفہ دنیا میں ایک پنساری ہوتا ہے اور ایک طبیب اور حکیم ہوتا ہے۔ پنساری سفر کرتا ہے، جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے لاتا ہے، طبیب جا کر جڑی بوٹیاں لیتا ہے اور نسخے خمیرے بنا کر لوگوں کے حوالے کرتا ہے۔ طبیب کا کام نسخے بنانا ہے اور پنساری کا کام وہ جڑی بوٹی کو اکٹھا کرنا ہے۔ محنت پنساری زیادہ کرتا ہے لیکن کام وہ طبیب زیادہ کرتا ہے۔ حضرت امام اعمش فرمانے لگے ابو حنیفہ تم فقہا ایسے ہو جیسے طبیب ہوتے ہیں اور ہم ایسے ہیں جیسے پنساری ہوتے ہیں۔ ہم سفر کرتے ہیں، احادیث اکٹھی کر کے لاتے ہیں، تم آتے ہو حدیثیں لیتے ہو، مسئلے نکال کر امت کے حوالے کرتے ہو۔ خانقاہ حنفیہ میں شریک ہونے والے میرے بزرگوں، غیور نوجوان دوستو، حضرت امام اعمش کا جملہ سنیں۔ حضرت امام اعمش محدثین کے امام، محدثین کے استاد ہیں، مرکزی راوی ہیں حدیث مبارک کی کتابوں کے۔ امام اعمش نے امام ابو حنیفہ کو اپنے شاگرد کو کہا ابو حنیفہ فقہا ایسے ہیں جیسے طبیب، ہم محدثین ایسے جیسے پنساری۔ وَأَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ بِكِلَا الطَّرْفَيْنِ، ابو حنیفہ دنیا میں جو پنساری ہوتا ہے وہ طبیب نہیں ہوتا، جو طبیب ہوتا ہے وہ پنساری نہیں ہوتا۔ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، نسخے نہیں بنا سکتا، نسخے بنا سکے جڑی بوٹیاں موجود نہیں ہوتی۔ دنیا میں بندہ محدث ہوتا ہے، فقیہ نہیں ہوتا، فقیہ ہوتا ہے، محدث نہیں ہوتا۔ اس کے پاس حدیثیں ہوں، مسئلے نہیں نکال سکتا، اگر مسائل نکال سکے حدیثیں موجود نہیں ہوتی۔ ابو حنیفہ تو وحد بندہ ہے، انت ایھا الرجل اخذت بکلا الطرفین، اللہ نے تجھے دونوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو حدیث مبارک کا محدث بھی ہے اور حدیث مبارک سے مسائل نکالنے والا مجتہد اور فقیہ بھی ہے۔ ہم امام اور مجتہد کو معذور مانتے ہیں، کیا مانا؟ مجتہد مسئلہ بیان کرے، مسئلہ ایسا ہو جو قرآن میں بھی صراحتاً نہیں، نبوت کے فرمان میں بھی صراحتاً نہیں، مجتہد قرآن و سنت میں غور کر کے مسئلے کا حل امت کے سامنے پیش کرتا ہے، اسے اجر کیوں ملتا ہے؟ یہ معذور کیوں ہے؟ اللہ کے رسول کا فرمان بخاری شریف میں فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، اگر مجتہد مسئلہ بیان کرے اور مسئلہ درست بیان کرے اللہ اسے 2 اجر دیتے ہیں، ایک مسئلہ بیان کرنے کا، ایک مسئلہ تلاش کرنے کا۔ اور اگر مجتہد اجتہاد کرے لیکن خطا ہو جائے، مسئلہ صحیح بیان نہ کر سکے فلہ اجر، اللہ اس کو محنت کا اجر تب بھی دیتے ہیں، کیونکہ مجتہد کی محنت عام علماء سے زیادہ ہوتی ہے، اس کی مشقت عام علماء سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مجتہد ہمیشہ معذور رہتا ہے۔ تزکیہ باطن کے لیے ضروری ہم اللہ کو معبود مانیں اور اللہ ہی کو معبود مانیں، نبی کو معصوم مانیں اور نبی کو ہی معصوم مانیں، صحابہ کو محفوظ مانیں اور صحابہ کو ہی محفوظ مانیں، مجتہد کو معذور مانیں اور مجتہد کو ہی معذور مانیں۔
پانچویں بات جو تزکیہ باطن کے لیے عقیدے کے حوالے سے ضروری، ہم علماء کو نبی کا وارث مانیں اور صرف علماء کو ہی نبی کا وارث مانیں، علماء کو وارث مانیں اور صرف علماء کو ہی نبی کا وارث مانیں۔ نبی کی وراثت کے حقدار علم میں صرف علماء ہیں، جن کے پاس علم والی دولت نہیں وہ نبی کے وارث نہیں۔ دلیل بخاری اور ابو داؤد کی روایت، فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں وارث ہیں؟ اس لیے کہ حضور آخری نبی، آپ کے بعد نبوت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے دنیا سے جانا ہے، آپ کی امت نے قیامت کی صبح تک رہنا ہے، اللہ کے نبی نے عقائد پر محنت فرمائی، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، عقائد پر محنت کون کرے گا؟ فرمائے علماء۔ آپ نے اعمال پر محنت فرمائی، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اعمال پر محنت کون کرے گا؟ فرمائے علماء۔ آپ دنیا میں تھے، آپ نے امت کی سیادت اور قیادت فرمائی، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی امت کی سیادت و قیادت کون کرے گا؟ فرمایا علماء۔ آپ دنیا میں تھے، امت کے مسائل حل فرمائے، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ فرمایا علماء۔ آپ نے دلوں پر محنت فرمائی، تزکیہ فرمایا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، اب تزکیہ کون کرے گا؟ فرمایا علماء۔ اللہ کے نبی نے تزکیہ فرمایا اور صحابہ کا تزکیہ فرمایا۔ آپ نے 23 سال میں صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت تیار فرمائی۔ اس مختصر عرصے میں اتنی بڑی جماعت، پوری امت کے لیے مقتدا، پوری امت کے لیے رہنما، یہ کیسے بن گئی؟ اس کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک ادب بیان فرمایا۔ قرآن کریم کا 21واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6، فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے میرے نبی کے صحابہ، اگر تم یہ چاہو کہ تمہیں نبی سے فیض ملے، اگر تم یہ چاہو تم نبی کے مجلس میں بیٹھ کر نبی سے استفادہ کرو، اگر تم یہ چاہو تمہارے عقائد کی اصلاح ہو، اگر تم یہ چاہو تمہارے اعمال کی اصلاح ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے اخلاق کی اصلاح ہو، اگر اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنا چاہتے ہو، اس کے لیے ضروری ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جان سے زیادہ میرے پیغمبر کا خیال کرنا، اپنے گھر سے زیادہ میرے پیغمبر کا خیال کرنا، اپنی عزت سے زیادہ میرے پیغمبر کا خیال کرنا، اپنی راحت سے زیادہ میرے پیغمبر کا خیال کرنا، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے کر دینا۔ اگر تم فیض لینا چاہتے ہو یہ تبھی ملے گا جب پوری کائنات ایک طرف، میرا پیغمبر ایک طرف ہو، میرے نبی کو پوری کائنات پر ترجیح دینی ہے۔ پھر امت نے دیکھا ہے صحابہ نے ترجیح دی نہیں ہے، ترجیح دینے کا حق ادا فرما دیا۔ یہی صحابہ تو تھے جب پیغمبر کی مجلس میں بیٹھتے کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے، ان کی پوری کائنات اللہ کے نبی کا مبارک وجود تھا، جب پیغمبر کی مجلس میں بیٹھتے خود اللہ کے نبی کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ ادب اور احترام کی وجہ سے یہ نبی کا فیض تھا جو صحابہ میں منتقل ہوا، یہ نبی کی برکت تھی۔ صحابہ حضور کے دروازے پہ دستک دیتے، یوں نہیں دیتے، ناخن کے ساتھ دروازے پہ دستک دیتے تاکہ پیغمبر کے آرام میں خلل نہ آئے، یہ نبی کو اپنی راحت پر ترجیح دینا تھا۔ صحابہ کرام یہاں تک گئے ہیں، اللہ کے نبی اگر مبارک لعاب ڈالتے ہیں، بخاری کی روایت کے مطابق صحابہ کرام اسے ہاتھوں پہ لے کر، اپنے ہاتھوں پہ مل کر، اپنے چہروں پہ مل لیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کو ترجیح دینے والی بات تھی۔ اگر پیغمبر نے مبارک بال کاٹے، پیغمبر کے بالوں کو صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ اگر پیغمبر نے وضو فرمایا، پیغمبر کے جسم سے لگنے والے پانی کو صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کے بالوں کو بھی اپنے پاس محفوظ رکھا، پیغمبر کے جبے کو بھی اپنے پاس محفوظ رکھا، اور صرف محفوظ نہیں رکھا، نبی کی ذات کو پوری کائنات پر اتنی ترجیح دی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اگر مدینے میں کوئی بندہ بیمار ہوتا، پانی لے کر جاتے، نبی کے بال اس پانی میں ڈالتے، پھر بال مبارک نکال کر شفا کے حصول کے لیے اس پانی کو پیا کرتے تھے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، الکامل فی التاریخ میں ابن اسیر جزری نے لکھا، سیدنا امیر معاویہ دنیا سے جانے لگے،
اپنے ورثاء کو وصیت کی، یہ ایک کرتا ہے مجھے اسی میں کفن دینا، یہ ناخن ہے میری آنکھوں اور منہ پہ ڈال دینا، یہ بال ہیں میرے جسم پہ ڈال دینا، مجھے قبر کے حوالے کرنا۔ حضرت یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ کرتا وہ ہے جو اللہ کے نبی نے پہنا تھا، نبی کے جسد اطہر سے لگا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے دیا، میں نے کہا دنیا میں پہنوں گا یہ ختم ہو جائے گا، میں چاہتا یہ ہوں جب قبر میں جاؤں امیر معاویہ کے جسم اور نبوت کے کرتے کے درمیان کسی اور چیز کا واسطہ نہ ہو، یہ لے کر قبر میں جانا چاہتا ہوں۔ اور یہ ناخن وہ ہیں جو نبوت نے کاٹے تھے، یہ بال وہ ہیں جو اللہ کے نبی کی زلفیں ہیں، جب دنیا سے چلا جاؤں مجھے قبر میں رکھنا، کرتا بھی نبوت کا ہو مجھے قبر میں رکھنا، بال بھی نبوت کے ہوں مجھے قبر میں رکھنا، ناخن بھی نبوت کے ہوں۔ اسلّہ ان یرحمنی ببرکتہا، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے نبی کے بالوں کی برکت سے، اللہ قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے نبی کے ناخنوں کی برکت سے، اللہ قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے نبوت کے کرتے کی برکت سے۔ اس سے بھی بڑھ کر فتوح الشام میں علامہ واقدی نے لکھا، سیدنا خالد بن ولید نے ایک جنگ میں بتایا تھا، فرمایا مسلمانوں یہ جو میں میدان میں نکلتا ہوں اللہ مجھے فتح دیتے ہیں، کبھی شکست میرا سامنا نہیں کرتی، شکست کا مجھے منہ نہیں دیکھنا پڑتا، اس کی جہاں اور وجہ ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ میرے سر پہ ٹوپی، اس ٹوپی میں نبوت کے بال محفوظ ہیں، میں نے سلے ہوئے ہیں، اسی کے اندر جوڑ دیے ہیں، جب بھی میدان جنگ میں نکلتا ہوں اللہ کے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اے اللہ خالد اپنے باپ کے لیے نہیں، اپنی عزت کے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے نہیں، اللہ تیرے نبی کے دین کے لیے نکلتا ہے، اللہ تجھے واسطہ نبوت کے بالوں کا، اللہ مجھے فتح عطا فرما دینا۔ فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میرے سامنے ایک آ جائے یا سامنے 1000 آ جائے، اللہ نے ہمیشہ فتح دی ہے، نبی کے بالوں کی برکت سے دی ہے۔ اللہ نے نبی کو بھیجا مزکی بنا کر، تزکیہ کرنے والا بنا کر، صحابہ کو سمجھایا تمہیں فیض کب ملے گا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جب اپنا سب کچھ نبی پر قربان کر دو گے۔ پھر صحابہ نے کیا ہے، سب کچھ نبوت پہ قربان کیا ہے۔ جنگ احد میں ایک صحابیہ مدینہ منورہ میں ہے، شوہر بھی میدان جنگ میں، بھائی بھی میدان جنگ میں، بیٹے بھی میدان جنگ میں، خبر ملی سارا خاندان شہید ہو گیا، یہ گھر میں بیٹھی ہے، خبر ملی اللہ کے نبی بھی شہید ہو گئے، یہ اٹھ کر گھر سے چلی ہے، راستے میں لوگ بتاتے ہیں تیرا خاندان کٹ گیا، صحابیہ کہتے ہیں حضور کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی کیسے ہیں، حضور کے بارے میں بتایا گیا، صحابیہ کہتی جب تک دیکھوں گی نہیں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول کو دیکھا تو جملہ کہا کلو مصیبت بعدک جلالو، حضور اگر آپ سلامت ہیں تو میری کائنات سلامت ہے، میرا خاندان کٹ گیا۔ پاکستان کے قومی ترانہ کے محرر اور خالق حفیظ جلندری بھی تڑپ اٹھے، صحابیہ کے جملوں کو اپنے ذوق میں نقل کیا، فرماتے ہیں چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے رستے میں ان سب کے شہادت کے پیغام اس کو سنائے جا رہے تھے سب خاص و عام اس کو، مگر اس کی زباں پر ایک ہی اسم گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا۔ صحابہ نے عرض کیا اماں جان خاندان تو کٹ گیا، اللہ کے نبی سلامت ہیں، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ صحابہ کو فیض تب ملا جب انہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث، جیسے تزکیہ نبوت کے ذمے، تزکیہ اللہ کے نبی کی امت میں سے علماء کے بھی ذمے، خدا کا پیغام پہنچانا نبوت کی ذمہ داری، پہنچانا علماء کی ذمہ داری، سمجھانا نبوت کے ذمے، سمجھانا علماء کے ذمے،
تزکیہ باطن علماء کے ذمے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کیا۔ یاد رکھنا، کسی بھی امتی کو کسی بڑے سے فیض تب ملے گا جب وہ اپنا سب کچھ اس پر فدا کر دے گا، تب ملے گا جب اپنی راحت اپنے شیخ کی راحت پر قربان، اپنی عزت و ناموس اپنے شیخ کی عزت و ناموس پر قربان۔ شیخ کے سامنے جو بندہ ہر چیز قربان کرے، پھر اللہ رب العزت نے جیسے صحابہ کو نوازا، اللہ مجھے اور آپ کو بھی نوازیں گے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ذہن ہونا چاہیے۔ جس شیخ سے بندہ مرید ہو، پھر جتنا بڑے سے بڑا بندہ بھی آ جائے، یہ کہہ دے اٹھتی نہیں نظر کسی اور کی طرف، پابند کر دیا ہے کسی اور کی نظر نے۔ یہ تب ملے گا جب اپنا سب کچھ اپنے شیخ پر قربان کریں گے۔ یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے۔ جس جگہ پر میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ مرکز اہل و سنت والجماعت بھی ہے، جو خدا کا پیغام پہنچاتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے۔ یہ خانقاہ حنفیہ بھی ہے، جہاں پر تزکیہ کی محنت بھی ہوتی ہے۔ تزکیہ میں جس طرح اعمال اور عادات ہیں، تزکیہ میں عقائد اور نظریات بھی ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا شیخ عطا فرمایا جو نظریات اور عقائد پر بھی محنت فرماتے ہیں، ہمارے اعمال پر بھی محنت فرماتے ہیں، اور ایک چھتری کے نیچے ہمیں اتنا کچھ دیتے ہیں، کم از کم ہمیں کسی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بیت کا مسئلہ ہو، ہمارے شیخ موجود ہیں۔ پڑھنے اور پڑھانے کا مسئلہ ہو، ہمارے شیخ موجود ہیں۔ اگر مسائل سمجھانے کا مسئلہ ہو، ہمارے شیخ موجود ہیں۔ جماعت اور تحریک کا مسئلہ ہو، ہمارے شیخ موجود ہیں۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑے، اللہ نے ہمیں ایسا جامع شخص عطا فرمایا۔ اگر ہم ان کی تعلیمات پر، ان کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق عمل کریں گے، رب العالمین میرے اور آپ کے باطن کا بھی تزکیہ فرما دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے، جس شیخ کے ساتھ بندہ بیعت ہو، اسی کے ساتھ جڑ جائے، اسی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے جہاں اور کام فرمائے ہیں، علمی کام بھی فرمائے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ہماری ضرورتوں میں قرآن کریم سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ قرآن کریم کا خلاصہ 30 پاروں کا ایک جلد میں جمع کر دیا، خلاصۃ القرآن کے نام سے۔ رمضان المبارک میں آپ تراویح پڑھاتے ہیں، ایک پارے میں آپ نے کیا پڑھا، اس ایک پارے میں اللہ نے کیا فرمایا، آپ 10-15 منٹ میں سمجھا سکتے ہیں۔ آپ تراویح پڑھاتے نہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو کم از کم پھر بھی آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے، پتہ تو چلے کہ آج ہم نے امام صاحب کے پیچھے کیا پڑھا، اس پارے میں اللہ نے ہم سے کون سی باتیں فرمائی ہے۔ یہ کتاب بھی موجود ہوگی، تمام حضرات اس کو بھی لے کر جائیں۔ یہ ایک کتاب رمضان کورس کے نام سے، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، روزے کے مسائل، صدقۃ الفطر کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، یہ مسائل پر کتاب ہے۔ رمضان المبارک میں ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ حضرات یہ بھی لے کر جائیں گے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو تزکیہ باطن کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیزیں دل کو تباہ کرتی ہیں، چاہے وہ غلط عقائد ہوں یا غلط عادات اور اخلاق ہوں، اللہ میری اور آپ کی ان سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔